अऊज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अल अलिय्युल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक हारूत और मारूत जो कि दो फरिश्ते थे उनके बारे में है कि उनकी असल हकीकत क्या थी और लोगों ने उनके बारे में कैसी कैसी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई हुई हैं। जब किसी मुसलमान उम्मत को दीन की असल तालीमात और हकीकत से बोध पैदा होता है तो वो किसी न किसी इखलाकी पस्ती का शिकार हो जाती है और जादू, टूना, तावीज़ और अमलियात शुरू कर देते हैं और अपने आप को असल इल्म की बजाय यानी रूहानी इल्म की बजाय इन अमलियात की तरफ ले जाते हैं। ये तमाम सिफली जो अलूम हैं फिर उनका सहारा लेना शुरू कर देते हैं। मसलन कुरान की अमलियात भी इसमें शामिल हैं। हालांकि कुरान उतरा था किसी और मकसद के लिए जो कि हमने फरामोश कर दिया और इन सफली अमलियात के पीछे पड़ गए और कुरान को हमने ज़रिया बना लिया दुश्मन को ज़ेर करने के लिए। फिर लोगों ने इससे जादू टोना शुरू कर दिया। मसलन दुश्मन आपके कदमों में आ जाएगा या महबूब आपके कदमों में गिर जाएगा, ये अमले कुरानी है, इसके लिए 100 रुपये हैं, ये हम आपको 100 का तावीज़ देंगे, इसके लिए हम आपको 500 का तावीज़ देंगे। ये सारे जो धंधे हैं ये हमारे यहाँ बहुत खूब चलते हैं और अब ये सबसे ज़्यादा फ्लरिशिंग बिज़नेस है। इसमें ना तो आपको कोई मेहनत करनी पड़ती है और ना आपको कोई इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। बग़ैर किसी एफ़र्ट के आपका कारोबार भी चमकने लग जाता है। लोग आ के आपकी आस्थानों पे, आपकी दरगाहों पे इतने इतने पैसे चढ़ाना शुरू हो जाते हैं। तो उस ज़माने में बनी इसराइल के दरमियान में भी यही हुआ कि जब उन्होंने दीन की असल हकीकत को दूर फेंक दिया और शैतान की पैरवी शुरू की। शैतान सारे असल में जिन थे और वो सारे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में थे और वो सब के सब जिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिए थे अल्लाह पाक ने और वो इंसानी शक्ल में नीचे उतरते थे और लोगों को इल्म सिखाते थे। लोगों के साथ उनका मेल जोल बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने ये सारे अलूम, तावीज़ वग़ैरह का और ये तमाम सफ़ली अलूम सिखाने शुरू कर दिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ना तो कभी जादू किया यानी कुफ्र किया था, बल्कि ये शैतान थे जो कि असल में कुफ्र करते थे और लोगों को जादू सिखाया करते थे। जादू असल में कुफ्र है। आज भी लोगों में आपको नक्शे सुलेमानी आम मिलेगा। हत्ता कि मुसलमान भी जादू टोने को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जोड़ते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने मोजज़ात दिए थे वो जादू नहीं थे, वो मोजज़े थे जो अल्लाह ने उनको अता किए थे। लेकिन बनी इसराइल के लोगों ने इनको जादू से जोड़ना शुरू किया क्योंकि उनको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से ख़ास बुग़्ज़ है, इसलिए उन्होंने ये सारे जादू जो हैं वो उनसे मंसूब किए हैं। और ये जुल्म जो है ये अभी भी जारी है। अभी भी लोग नक्शे सुलेमानी जो हैं वो बेचते हैं और लोगों को जादू सिखाते हैं। इसीलिए कुरान पाक में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह पाक ने ख़ुद ये कहा कि उन्होंने किसी को जादू नहीं सिखाया, ना उन्होंने कोई कुफ्र किया। उनकी क्लैरिफिकेशन ख़ुद अल्लाह पाक ने दी कि उनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर जब ये जादू टूना बहुत आम हो गया तो अल्लाह ने दो फरिश्तों को नाज़िल किया, हारूत और मारूत को बाबल में। बाबल इराक़ में है जिसको बेबीलोनिया भी कहा जाता था। जिन्नात जो थे वो बहुत ही ज़्यादा तख़रीब कारी में मसरूफ़ हो चुके थे। तो अल्लाह ने इनकी आखिरी आजमाइश के लिए उन दो फरिश्तों को उतारा। वो इंसानी शक्ल में लोगों से बात करते थे और उनको जादू सिखाते थे और साथ ही साथ वो लोगों को ये बताते रहते थे और उनको इन्फॉर्म करते रहते थे कि जादू कुफ्र है, हमसे मत सीखो। लेकिन इसके बावजूद लोग जो थे वो उनसे सीखने से बाज नहीं आते। तो इस तरह से अल्लाह ने इन पर इत्माम हुज्जत की क्योंकि खबासत जो थी वो इनके अंदर पूरी तरह घर कर चुकी हुई थी और वो ये जानते भी थे कि ये उनकी आजमाइश है, लेकिन उसके बावजूद वो लोग इससे बाज नहीं आते थे। अल्लाह ने इंसान को जांचने का जो निज़ाम पैदा किया हुआ है, इसमें ये जो फरिश्ते थे वो अल्लाह की ड्यूटी पूरी कर रहे थे, बशर्ते कि कोई उसमें से कोई बगावत ना करे। इसीलिए वो इंसानी शक्ल में आए और वो ये साथ साथ कहते थे कि हम तुम्हारी आजमाइश हैं, हमसे कुफ्र ना सीखो। लेकिन लोग बास नहीं आते थे। जिससे हारूत और मारूत तो अल्लाह के फरिश्ते थे और वो अल्लाह की ड्यूटी पूरी कर रहे थे। जैसे कि मलकुल मौत रूह कब्ज़ करते हैं तो वो अल्लाह की ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, मगर हम किसी की जान लेंगे तो हम मुल्ज़िम ठहरेंगे। और उसके बाद
وہ لوگوں کو یہ بھی بتاتے تھے کہ دیکھو ہم فتنہ ہیں، اس لیے تم کفر میں مبتلا نہ ہو، لیکن وہ باز نہ آئے۔ اور وہ ان سے زیادہ تر وہ علم سیکھتے تھے جو کہ میاں اور بیوی کے اندر جدائی پیدا کر سکیں، گھروں میں تفرقہ ڈال سکیں۔ یہ سب ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ اب بھی عورتوں کے اندر یہ چیز سب سے زیادہ موجود ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو تعویذ اور دھاگے گنڈے یہ سب جتنے بھی چلتے ہیں، یہ سب زیادہ تر عورتوں کی وجہ سے ہی چلتے ہیں۔ تمدن کی جو جڑ ہے وہ کٹ جاتی ہے جب میاں اور بیوی میں جدائی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے جب شیطان کو رات کو اس کے چیلے آ کر یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کروا دیا، ہم نے یہ کروا دیا، تو وہ اتنا خوش نہیں ہوتا، مگر جب اس کو یہ کہتا ہے کہ میں نے آج میاں اور بیوی کے اندر جدائی پیدا کی ہے، تو شیطان اٹھ کر اس کو داد دیتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ یہ میرج ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے بار بار ہمیں یہ کہا ہے کہ جس حد تک ہو ہمیں شادی کو بچانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ حالانکہ ایمان کا جو ہمارے تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی دوا بھی ہو، وہ بھی بغیر اس نے رب کے ہمارے لیے کوئی کام نہیں کر سکتی۔ اگر ہم دوائی بھی لے رہے ہیں اور اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ دوائی ہمیں ٹھیک کر دے گی، تو وہ دوائی ہمیں نہیں ٹھیک کرے گی جب تک اس کے اندر تاثیر رب کی طرف سے نہ ہو۔ کوئی بھی چیز ہے اس کا اثر ہم پر تب تک نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے۔ جادو کا اثر بھی اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو بندہ مومن کو ڈٹے رہنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ پھر اس پر لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتے ہیں کہ ان پر بھی تو جادو ہوا تھا۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا تو وہ بھی اللہ پاک نے ایک رول ماڈل کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک واقعے سے گزارا۔ اس کے بعد کسی صحابی پر جادو نہیں ہوا، اس کے بعد تبع تابعین ان میں سے کسی پر جادو نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے سپر پاور الٹ دی تھی، تو یہودی یروشلم میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جادو میں مشہور تھے، تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جادو کیوں نہیں کروایا؟ اور اس طرح سے جو ساری تب جنگیں تھیں وہ جادو کے زور پر کیوں نہیں جیتی گئیں؟ پھر اس واقعے کے بعد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، جب جادو کا علاج آ گیا، اللہ پاک نے معوذتین یعنی آخری 2 صورتوں کی شکل میں اتار دیا، تو پھر ہم لوگوں پر وہ جادو کیوں نہیں ختم ہوتا؟ صحابہ کرام جو تھے وہ ہر وقت ان وظائف کا اہتمام کرتے تھے، اس لیے ان پر یہ سفلی علوم جو تھے وہ اثر نہیں کر سکتے تھے۔ سورۃ الزمر میں بھی ہے کہ جو رحمان کے ذکر سے روگردانی کرے گا، اللہ اس پر شیطان مسلط کر دے گا جو ان کا برا ساتھی ہے۔ یعنی اگر ہم اللہ کے ذکر سے روگردانی کریں گے تو پھر ہم پر جادو کا اثر بھی ہوگا۔ اگر ہم اللہ سے جڑے ہوئے ہی نہیں ہیں اور ہمارا اللہ سے کسی قسم کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، تو پھر ہم پہ جادو کیوں اثر نہیں کرے گا؟ لیکن اگر ہمارا اللہ سے رشتہ ہے اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو ہم پہ جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ اب اگر مثال کے طور پر سخت سردی میں کوئی شخص ٹھنڈے فرش پر ننگے پاؤں پھرے تو اس کے چانسز ہیں کہ اس کو سردی لگ جائے گی۔ اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے دعا پڑھی ہوئی تھی اور مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دعا کا اثر بھی اسی وقت تک ہوتا ہے جب تک کہ کوئی خود اپنے اوپر تقدیر غالب نہ کرے۔ مثلا اگر کوئی دعا پڑھ کے سانپ کے منہ میں ہاتھ دے تو دعا کا اثر نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں اپنی انگلیاں ڈال دے تو یہ نہیں ہوگا کہ اس کو کرنٹ نہ پڑے، کیونکہ یہ سب ناگہانی آفات ہیں۔ تو انسان کو بھروسہ اصل میں اللہ کی ذات پہ کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ سے آپ کا تعلق بھی تو اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اور جو وظائف اللہ پاک نے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں ہمیں ان کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے یہ جو تھے اس وقت بنی اسرائیل کے وہ جو لوگ تھے وہ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جو کہ ان کو ضرر اور نقصان ہی پہنچا سکتی تھیں۔ اس جادو ٹونے کا سیکھنے کا ان کو کوئی خاص فائدہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ سیکھتے تھے، حالانکہ وہ یہ جانتے تھے کہ جن لوگوں نے جادو سیکھا ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، پھر بھی وہ باز نہیں آتے تھے۔ اگر آپ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، ہر وقت ذکر و اذکار کرتے رہتے ہیں، تو دنیا کے سارے جو جادوگر ہیں مل کر بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یعنی وہ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تھے۔ جادوگر جو ہے، اگر ہم جادو کرتے ہیں تو یہ کفر ہے، جادوگر کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ایسے الفاظ بولتا ہے جو کہ کفر کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں تو جادوگر کی سزا قتل ہے، یعنی جو جادو کرے گا اور جادو کرتا ہوا پکڑا جائے گا تو اس کو وہ قتل کر دیتے ہیں، کیونکہ جادو آپ کو شیطان کا فالوور بناتا ہے۔ اگر آپ شیطان کو فالو کر رہے ہیں تو آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ ایک طرف کلمہ بھی پڑھتے ہوں اور دوسری طرف جادو بھی کر رہے ہوں؟ تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ یا تو آپ اللہ کی پیروی کریں اور یا پھر آپ شیطان کی پیروی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اللہ کی پیروی کرنے کے ساتھ ساتھ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں تو اللہ کو آپ کی پیروی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں جادو کر کے
ہم دنیا تو خرید لیتے ہیں مگر اپنی آخرت برباد کر دیتے ہیں۔ جادو کروانا بھی اتنا ہی برا جتنا کہ جادو کرنا، تو بحیثیت مسلمان ہمیں اسے بچنا چاہیے۔ سب سے برا سودا ہے کہ ہم اس دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا دیں۔ ایمان جو ہے وہ کنوکشن پر مبنی ہونا چاہیے اور تقوی اختیار کرنا چاہیے، اور اللہ کے حضور اپنا اچھا اجر پکا کر لینا چاہیے، تاکہ آخرت کے روز ہم شرمندہ نہ ہوں اور ہمارے ہاتھ میں کوئی ایسے اعمال ہوں جو ہم اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ اسی طرح سے وہ جو فرشتے تھے انہوں نے بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا، وہ جو کچھ بھی انہوں نے ان لوگوں کو سکھایا تھا وہ اللہ کے حکم سے تھا، کیونکہ اللہ پاک اس قوم پر اپنی اتمام حجت کرنا چاہتے تھے۔ فرشتے کبھی بھی اللہ کے حکم کی سرتابی نہیں کرتے۔ یہ جو کہانی ہے یہ یہودیوں کی بنائی ہوئی ہے اور یہ بالکل من گھڑت ہے۔ شیطان نے اللہ کی حکم عدولی اس لیے کی تھی کہ وہ جنوں میں سے تھا، لیکن فرشتے کبھی بھی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتے۔ تو یہ جو کہانی کہ وہ کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں، یا ان کے ساتھ ایسا ہوا، یا کسی نے ان کو زنا پہ مجبور کر دیا اور اس کے بدلے میں اللہ نے ان کے ساتھ یہ کیا، یہ سب وہ من گھڑت کہانیاں ہیں جو کہ یہودیوں کی گھڑی ہوئی ہیں، جن کا ہمارے مذہب سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اللہ کے فرشتے تھے اور اللہ کے حکم سے آئے تھے، اور اللہ کے حکم سے ہی یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور ساتھ ساتھ ان کو انفارم کرتے تھے کہ دیکھو یہ کفر ہے اور ہم فتنہ ہیں اور ہم تمہاری آزمائش ہیں، اس لیے ہم سے مت سیکھو، لیکن لوگ اس سے باز نہیں آتے تھے۔ تو ہمیں ان سب من گھڑت کہانیوں پر بلیف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ فرشتے کبھی بھی اللہ کے حکم کے اگینسٹ نہیں جا سکتے، اور ہمیں بھی جادو اور ٹونے سے بالکل دور رہنا چاہیے۔ جادو سراسر کفر ہے، جادو کا کسی طور بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں نہ صرف اس سے خود بچنا چاہیے بلکہ اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو بھی اس سے بچانا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق کرے، اور اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے۔ اللہ حافظ۔